بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی ایشوز اینڈ چیلنجز آف ڈیموکریسی ان پاکستان اور ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز پرٹیکولرلی کیپنگ ان ویو پاکستانز پولیٹیکل انوائرمنٹ۔ لیکن اس سے پہلے اس کو چونکہ ہم نے ایسے کے سٹائل میں ڈسکس کرنا ہے ود آل اینگلز کیپنگ ان ویو، پہلے تو میں سٹارٹ میں ایسے کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسے کے بارے میں یہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر کوئی آپ ڈیموکریسی کا لفظ دیکھا ہے تو یو اسٹارٹ ٹاکنگ رائٹنگ ایوری تھنگ اباؤٹ ڈیموکریسی۔ ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ ایسے بنیادی طور پر ایک کوشچن ہوتا ہے، یہ آپ کو کبھی نہیں آئے گا سی ایس ایس میں رائٹ این ایسے آن ڈیموکریسی، رائٹ این ایسے آن لٹریسی، write an essay on economy, no. یا write an essay on global warming, یا write an essay on climate change, no. وہاں یہ جو مین ایریاز ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک کوشچن کیا جائے گا، آپ نے اپنے آپ کو کنفائن کرنا ہے، لمٹ کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے اور کنڈیشن کرنا ہے کہ آپ یو ہیو ٹو ریوالو اراؤنڈ دا کوشچن اونلی۔ لہذا پہلا جو اصول ہے ایسے کا، اور اتنے کم ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی اکثریت ایسے میں فیل ہو جاتی ہے، اور یہ 100 مارکس کا ایک کوشچن ہے، ایک میں فیل، سارے ایگزامینیشن میں فیل۔ تو لہذا اس کی سینسٹیوٹیز میں بتانا چاہتا ہوں بیفور ٹچنگ مائی ٹاپک ٹوڈیز ٹاپک۔ تو لہذا ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ دس از این آنسر ٹو اے کوشچن۔ ایسے کا جو دوسرا امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آؤٹ لائن ڈرا کرنا۔ چونکہ ایک بہت لمبی کمپوزیشن ہے، اس لیے آپ نے ایگزامینر کو پہلے ہی بتانا ہے کہ میں کن کن ایریاز کو ٹچ کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں باقی کرنٹ افیئر کے کوشچن ہے، پاکستان افیئرز ہے یا آپ کے آپشنلز ہیں، اس میں آپ سب ہیڈنگز دیتے ہیں، ایگزامینر کو گویا بتاتے ہیں کہ یہ جو میرا پیراگراف ہے، یہ پیراگراف کا جو ٹائٹل وہ یہ ہے۔ وہ ٹائٹل سے آپ کو ایویلویٹ کر لیتا ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں، اور جیسے میں کہتا ہوں جو وہ ٹائٹل ہے وہ میننگ فل ہو، وہ کچھ سینس کنوے کر رہا ہو۔ ایسے میں چونکہ سب ہیڈنگز نہیں دینی، تو یہ اس کا سبسٹیٹیوٹ یہ رکھا گیا ہے کہ آؤٹ لائن میں امپورٹنٹ کی پوائنٹس آپ بتائیں کہ آپ سارے ایسے کو کس کرونالوجیکل آرڈر میں بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اور کن کن ایریاز پر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا آؤٹ لائن کے جو پوائنٹس ہیں یہ مسٹ ہیں، دس از بیسک ریکوائرمنٹ آف این ایسے۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ تقریباً کتنے پوائنٹس ہونے چاہیے۔ تو جو سٹینڈرڈ میں بتا دیتا ہوں، باقی آپ نے اپنی سپیڈ دیکھنی ہے، کیونکہ تقریباً آپ کو 2500 الفاظ پر آپ کا محیط ہوتا ہے، ایسے 2500 سے 3000 الفاظ تک آپ نے لکھنے ہوتے ہیں۔ تو لہذا میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یو ریمین اراؤنڈ 2500، لیکن یو پٹ کوالٹی ان دیٹ۔ ایک تو پھر آپ کی سپیڈ بھی اگر سلو بھی ہے تو آپ 2500 لکھ لیں گے، اگر 3000 پر جا رہے ہیں تو پھر آپ کو سپیڈ بڑھانی پڑے گی، لیکن اس کی لیجیبلٹی کم ہو سکتی۔ آؤٹ لائن کے میں بتا رہا تھا تقریباً اگر 15 پوائنٹس آپ لکھ دیں، یا یوں کہہ لیں کہ 15 لائنز ہوں اور وہ کچھ میننگ اور سینس کنوے کر رہی ہوں، کہ یعنی وہ لائن پڑھنے کے بعد ایگزامینر سمجھے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اگر آپ سٹارٹ میں لکھیں گے تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ آپ اس کے جو سیکوینس اور آرڈر ہے اس کو مینٹین رکھ سکیں۔ لہذا ایک سٹریٹجی یہ ہے کہ آپ رف ورک میں چلے جائیں، لاسٹ پیج آف دا آنسر شیٹ، اس کو ہم کہتے ہیں برین سٹارمنگ۔ جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے اس ایسے کے بارے میں آنسرز، وہ آپ سارے لکھتے جائیں، کیونکہ رف ورک ہے، ایک تو آپ ریلیکس ہو کر لکھیں گے، وہ آپ جب لکھ لیں گے پھر آپ ایسے کریں کہ اس کو ایک آرڈر دے دیں، اس آرڈر کے مطابق آپ اپنا ایسے سٹارٹ کر لیں۔ اب اگر ایسے کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ آ گیا تو وہ آپ وہ پوائنٹ مینشن کر دیں، اس کو رف ورک میں وہ بھی پوائنٹ کو ڈال دیں۔ جب مکمل ہو جائے گا ایسے، اب آپ کو پتا ہے کس آرڈر میں آپ نے سارا ایسے ڈسکس کیا ہے، آپ کا فلو کیا ہے۔ اسی فلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ رف ورک کے وہ سارے پوائنٹ اٹھائیں اور آؤٹ لائن میں لکھ دیں۔ اس کے لیے آپ 2 پیج مختص کر لیں۔ 15 پوائنٹس ہونے چاہیے کم از کم۔ اگر 20 سے بیونڈ چلے جائیں گے تو وہ پورا ایسے نہ اس کو بنا دیں آؤٹ لائن کو،
بہت لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں وہی چیزیں کہ جو میانہ رویہ ہے اس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں. جنرلی کچھ لوگ تھیسس اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, کچھ نہیں بھی بناتے, تو یہ مینڈیٹری پارٹ نہیں ہے, لیکن اگر آپ بنا دیتے ہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ تو دیٹ از فائن. تھیسس اسٹیٹمنٹ اصل میں ایک سینٹینس میں اس کوشچن کا آنسر ہے, اور وہ بنیادی فاؤنڈیشن ہے, بنیاد ہے جس پر آپ نے سارا ایسے بلڈ اپ کرنا ہے. جو بھی سوال ہے اس کا آپ کے ذہن میں جواب تو آ رہا ہے نا, تو اس کو آپ نے ایک سینٹینس میں لکھنا ہے. تو یہ تھی اسٹیٹمنٹ ہے. بعض کا دو سینٹینس میں بھی لکھ لیتے ہیں, تو وہ آؤٹ لائن کے بعد عام طور پر لکھی جاتی ہے. کچھ لوگ اوپننگ پیراگراف کا حصہ بنا لیتے ہیں, یا سیپریٹ بھی لکھی جا سکتی ہے. جب آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے ایسے, تو فرسٹ پارٹ جیسے کہتے ہیں انٹروڈکشن. اگر آپ آؤٹ لائن میں لفظ لکھتے ہیں نا انٹروڈکشن, اکثر تو اتنا ہی لکھ دیتے ہیں جی انٹروڈکشن, دس از مائی فرسٹ پوائنٹ. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا لکھ دیں, مثال کے طور پر آج ہی کا ٹاپک ہے ایشوز اینڈ چیلنجز آف ڈیموکریسی ان پاکستان, تو آپ انٹروڈکشن کا لفظ لکھنے کے بعد, یہ آؤٹ لائن کی بات کر رہا ہوں, آپ بریکٹ میں لکھیں what are the challenges it is not performing up to the mark vis-a-vis as it is performing in the developed world. یہ آپ اگر یوں لکھیں گے, تھوڑا ایکسپلین کریں گے, تو یو ہیو گیون اے لاٹ آف انفارمیشن ٹو دا ایگزامینر اینڈ پوائنٹ آف یور اون ایویلویشن. اس کو پتہ چلے گا یہ بندہ ڈفرینٹ ہے. دیکھیں اس کے پاس ایک تھاٹ ہے, یعنی انٹروڈکشن میں اس کی گریوٹی اور امپورٹنس ہم نے بتانا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ڈیموکریسی, ہم یہ میں اب بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں تو آؤٹ لائن کا ایک پوائنٹ, جب تک یہ بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ ایک اچھی آؤٹ لائن بھی ڈرا نہیں کر سکتے. اب بیک گراؤنڈ کیا آپ کے ذہن میں ہوگی کہ دیکھیں ڈیموکریسی کوئی غلط ماڈل آف یا فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے, یا سٹائل یا پولیٹیکل تھیوری نہیں ہے, پولیٹیکل فلسفی نہیں ہے. یہ دنیا کا بہترین ہے, لیکن بہترین ہونے کے باوجود یہ دنیا کے بے شمار ملکوں میں جاری ہے, بٹ اٹ از ناٹ پرفارمنگ, پرٹیکولرلی افریقہ, لیٹن امریکہ اینڈ مینی کنٹریز آف ایشیا. یہی ڈیموکریسی ہے جو کہ سپر پاور فالو کر رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس, اور وہ سپر پاور ہے. اب پوائنٹ ہے پاکستان کی بھی ڈیموکریسی ہے, امریکہ میں بھی ڈیموکریسی ہے, فرانس میں بھی ڈیموکریسی ہے, یو کے میں ہے, جرمنی میں ہے. اتنا پرفارم کر رہی ہے کہ have we become Germany or France or going to become America in the next few years. پھر اگر آپ کہیں کہ جی پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے, یہ پارلیمنٹری ہے, تو دنیا میں پارلیمنٹری سے بھی ترقی کی ہے, دنیا نے پریزیڈینشل فارم میں بھی کی ہے. یہ پاکستان میں دونوں ہی آزمائے گئے ہیں, بہت پریزیڈینشل اینڈ دس پارلیمنٹری. تو پاکستان از نو ویئر ان دا کمیٹی آف نیشنز. ایسے میں دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے آپ کی کمیونیکیشن سکل, آپ کو انگلش میں لکھنا آتا ہے, کریکٹ انگلش میں. ہمارے جو تقریباً 90% اسٹوڈنٹ کو انگلش, اچھی انگلش, کریکٹ انگلش میں لکھنا نہیں آتا. پہلے تو آپ اپنی انگلش لینگویج کو بنائیں, اس میں غلطی نہ ہو. دوسرا, آپ کو ایک صحیح آنسر آتا ہو کوشچن کا جو اس نے پوچھا گیا ہے. تو یہی ایگزامینر دو پوائنٹس پر دیکھتا ہے, اس کی کمیونیکیشن سکل کیسی ہے, اور کیا میری بات کا, سوال کا جواب دینے کی ایبلٹی رکھتا ہے. یہ اس باڈی میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب تیسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے کہ آپ بیوٹیفائی کریں, اس کو سجائیں اپنے آنسر کو ود گلوبل ریفرنسز فرام ڈفرینٹ فلاسفرز, پولیٹیکل سائنٹسٹ, ان کے ریفرنسز دیں, لیڈرز, ان کی باتیں کی ہوں, ان کی اسٹیٹمنٹس بیچ میں ڈالیں. اسی طرح کوئی بک اسٹڈی کی ہیں, اس کا ریفرنس ڈالیں. سارا ڈسکس کرنے کے بعد پھر آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے ٹورڈز دی اینڈ. کنکلوژن کی سینسٹیوٹی ایک ہی ہے, اس میں کوئی نیا پوائنٹ آپ نہیں ڈال سکتے. دیٹ از اگینسٹ دا ایٹیکیٹس آف ایسے. آپ نے جو کچھ اوپر ڈسکس کیا ہے اس کو بریفلی آپ نے بیان کرنا ہے, گویا کہ وہ ایک سمری ہوتی ہے, نٹ شیل میں آپ نے سارا, تاکہ اگر کوئی شخص سارا ایسے نہ پڑھنا چاہے وہ آپ کا کنکلوژن ہی دیکھ لے کہ آپ نے کیسے آنسر کیا. یہ آج کا سوال ہے. اس میں جو خاص چیز یہ ہے کہ دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں جو بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یو کین ڈس ایگری ود می, آپ میری کسی بھی چیز سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لاجیکلی, ریشنلی ڈسکس کریں. آپ کے پاس اسٹرینتھ آف یور لاجک ہونی چاہیے, ایکیڈیمک اسٹرینتھ.
یہ ایگزامینر دیکھنا چاہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایک اسکول آف تھاٹ ہی چل رہا ہے. آپ دیکھیں چائنا کا ماڈل ڈفرینٹ ہے, یو ایس اے کا ماڈل ڈفرینٹ ہے. چائنا کی اکنامک گروتھ یو ایس اے کی نسبت سپیڈلی آگے جا رہی ہے. اب بندہ پوچھے کہ ڈیموکریسی تو ہے نہیں. ایک لفظ ہوتا ہے پریگمیٹک انالیسس, ایک ہوتا ہے ان بائسڈ انالیسس. کہ جب آپ لکھیں تو ریڈر کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ شخص بائسڈ ہے, انڈیو کریٹیسائز کر رہا ہے کسی چیز کو. انڈیو کریٹیسزم ہوتا ہے جب آپ لاجیکل نہ ہو, when you are not in a position to substantiate your point of view with proper logic and reason, پھر آپ بائسڈ محسوس ہوں گے. تو آپ انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے باعث نہیں ہونا, آپ نے دلائل دینے ہیں جس طرح میں دوں گا, لیکن یو کین ڈس ایگری می آن دا بیسس آف ریشنلائزیشن, یور اون ریشنلائزیشن. ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو چیک کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے, تو آپ دیکھنا ہے کہ جو بینچ مارکنگ ایک ہوتی ہے. بینچ مارکنگ کہتے ہیں کہ جیسے ڈیموکریسی اٹ سیلف از نتھنگ. آپ کہیں کہ ڈیموکریسی بذات خود کوئی مقصود ہے, مقصود کوئی اور چیز ہے, آبجیکٹو اور چیز ہے. ڈیموکریسی تو ایک مینز ہے ٹو ریئلائز دیٹ آبجیکٹو. وہ کیا ہے آبجیکٹو؟ وہ آبجیکٹو ہے ویلفیئر اسٹیٹ کو بلڈ اپ کرنا. ابھی میں بتاؤں گا کہ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے اس کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں مقصود جن کو ڈیموکریسی ایک وے ہے, پولیٹیکل وے ہے ٹو ریئلائز دوز آبجیکٹیوز. اب چائنا نے وہ آبجیکٹیو ویسے حاصل کر لیے بائی فالوئنگ اے ڈفرنٹ سسٹم, یا کسی نے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم سے کیا, کسی نے پریزیڈنشل سے کیا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایز فار ایز دا فارم آف گورنمنٹ از کنسرن, واٹ ایور از دا بیسٹ ایڈمنسٹریڈ از دا بیسٹ. جس سے آپ مقاصد حاصل کر لیں ڈیموکریسی کے, یعنی جو کہتے ہیں کہ آپ نے اسٹیٹ کو ویلفیئر اسٹیٹ میں کنورٹ کرنا ہے, تو آپ اسٹارٹ میں جنرلی ڈیفائن کرتے ہیں. جیسے ابراہیم لنکن کی جو ڈیفائنڈ ہے, گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. تو فوکس کیا ہے کہ گورنمنٹ یعنی عوام سے ہی اٹھے گی لیڈرشپ, گورننگ فورسز, اور وہ عوام کے لیے ہی کام کریں گی, اور عوام کے ہی نمائندے ان کے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ میں ہوں گے. تو یہ ساری کی ساری ماسز کے گرد ریوالو کرتی ہے. اب اس کی اسپرٹ کیا ہوئی, تھرڈ ورلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں وہ صرف اپنی سروس کروا رہے ہوتے ہیں. ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں کنٹری کے, جب آپ دیکھیں, جیسے میں نے کہا الٹیمیٹ تو آبجیکٹو ہے ڈیموکریٹک سسٹم سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے. اگر تمام انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ایلیٹ کلاس کو یا جو کہ گورننگ کلاس ہے اس کو سرو کر رہے ہوں اور ماسز کو نیگلیکٹ کر رہے ہوں, تو آپ نے ڈیموکریسی کی اسپرٹ پر کراس لگا دیا. This is the problem, this is the challenge, this is the issue of democracy in the third world countries, including Pakistan. Democracy is an antithesis of monarchy, aristocracy, oligarchy and dictatorship. پھر آ جاتا ہے, جیسے میں نے کہا, اس کے بیسک انگریڈینٹس ڈیموکریسی کے کیا ہے. پہلی بات, اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے بیسک نیسیسٹیز کو ایڈریس کرنا آف دا ماسز. بیسک نیسیسٹیز میں جیسے آتا ہے فوڈ, کلوتھنگ اینڈ شیلٹر. دوسرا, سیکورٹی اینڈ سیفٹی آف دا ماسز, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ, freedom of thought and expression, meritocracy, equal opportunities of growth and development, justice, fair play, and impartiality, end to all kinds of exploitation by the people in power, access to information, and accountability. اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں کنٹری میں تو آپ سمجھیں کہ ڈیموکریسی پرفارم نہیں کر رہی. آپ دیکھیں نا, جب آپ ایسے میں یہ 9 پوائنٹ لکھنے کے بعد کریں گے کہ میں اس پر ایگزامن کروں گا وٹ از دا پوزیشن آف پاکستان یا وٹ از دا پوزیشن آف دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ویزا وی دا ڈیولپڈ کنٹری, ان میں یہ 9 ایریاز میں پرفارمنس کا لیول کیا ہے, یہ اچیو کیسے ہوتی ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ورک تھرو انسٹیٹیوشنز. یہ سرٹن انسٹیٹیوشنز کے ذریعے کام کرتی ہے. مثال کے طور پر اس ملک کا پولیس سیٹ اپ کیسا ہے, کیونکہ جرائم, اب دیکھیں نا سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا پوائنٹ ہے, کرائم ہے, وائلیشن ہے. کرائم اور وائلنس کو پکڑنا تو پولیس نے ہے, اور پولیس نے پکڑ کر پیش کس کے پاس کرنا ہے, جوڈیشری کے پاس. اگر یہ دونوں انسٹیٹیوشن صحیح پرفارم نہیں کر رہے اور یہاں جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, کامن مین کے ساتھ ڈفرینٹ سلوک ہو رہا ہے, تو دیٹ institutional setup is not in accordance with the real spirit of the democracy.
اس کے بعد ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، جو کہ انسان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہے، انٹلیکچوئل گروتھ ہے، یا اس کو ایسٹ میں کنورٹ کرنے کا جو ایک آبجیکٹو ہوتا ہے ماسز کو، یعنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں آ جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو امپارٹ کوالٹی ایجوکیشن اینڈ گیو دا کوالٹی ہیلتھ کیئر ٹو دا ماسز. پھر وہ ریسورس اور کیپٹل بنتے ہیں، دا ہیومن کیپٹل. پھر آ جاتا ہے وہاں کا انسٹیٹیوشن آف پبلک اکاؤنٹیبلٹی. اب یہ پوائنٹ یہ ہے، کیا اگر آپ نے چیزیں آرگنائز کر لیں، ان پلیس کر دی چیزیں، آپ نے ایجوکیشن سسٹم بنا دیا، ہیلتھ سسٹم بنا دیا، پولیس سیٹ اپ بنا دیا اور ادارے بنا دیے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اب آپ کا کام ہو گیا. یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ڈویلپ ورلڈ کو سامنے رکھیں، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ جینیٹیکلی دے آر نائس پیپل، کہ ان کا ڈی این اے اتنا اچھا ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ، ان کے پرائم منسٹر، ان کے ہیڈ آف دا آرگنائزیشن، ڈائریکٹر جنرل، ڈائریکٹر، دے آر نائس پیپل. نو. اگر آپ یورپ کی تاریخ پڑھیں، امریکہ کی پڑھیں، تو یہ ایک ڈارک ایجز سے باہر نکلا ہے. فرینچ ریولیوشن آپ نے دیکھا ہے 1789 میں. اس سے پہلے کیا تھا وہاں؟ یہی جو میں نے کہا اولیگارکی، ایرسٹوکریسی، یہی تھی. چرچ اور جو فیوڈلز تھے اور ایرسٹوکریٹک کلاس تھی، انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے حکمران بنی ہوئی تھی، تو ماسز نگلیکٹڈ تھے. تو یہ ماسز کو وقت کے ساتھ شعور آتا ہے. یہ نہیں کہ یہ فرینچ ریولیوشن اوور نائٹ ہوا یا ود ان فیو منتھس ڈیولپ ہوا. نو نو، اوور ایئرس. اسی طرح جب میں اینڈ پر بات کروں گا کہ جو ہمارے بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس کا کوئی ریولیوشنری سٹائل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ود ان 6 منتھ اور ود ان 1 2 3 ایئرس یہ پرفارم کرنے لگ جائے گی. It will perform, but it will take time as it has taken in the developed world. وہاں ڈیکڈز لگے ہیں اس کو ڈیولپ ہونے میں، ابھی بھی وہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں بہت حد تک یونائٹڈ اسٹیٹس میں ڈسکریمنیشن ختم ہو گئی بلیکس کی. دیکھو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کبھی سلیوری تھی، سلیوری ختم ہوئی، وہ اتنا سٹیجز میں بتا رہا ہوں، اٹس ایولیوشنری ان اسپرٹ. تو سلیوری ختم ہوئی، لیکن پھر کالوں کے حقوق اتنے نہیں دیے جاتے تھے جتنے وائٹس کے، تو لہذا پھر بلیک لائیوز میٹر موومنٹ چلی. ابھی بھی اس کے ریمننٹس ہیں، اس لیے کہ تھوڑا بہت وہاں احساس ہے کہ وی آر بینگ ڈسکریمنیٹڈ. جیسے لاسٹ ہم ایگزامپل دیتے ہیں جارج فلائیڈ کی، کہ گھٹنا رکھا اس کی گردن پر، وائٹ نے مار دیا. تو اب یہ بہت یعنی اسپارسلی اکرنگ ایونٹس ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ریمننٹس. ابھی یعنی ایولیوشنری سٹیجز میں ایک وقت آئے گا کہ کبھی گھٹنے کا واقعہ نہیں ہوگا، جتنے پھر بعد میں پروٹیسٹ ہوئے. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں اچیو کیسے ہوتی ہیں. یہ چیزیں اچیو ہوتی ہیں بائی دا پروٹیسٹ آف دا ماسز. اس کو میں ایک لفظ کہتا ہوں، میرے سارے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، میری ساری جیسے کہتے ہیں جو بھی اسکول آف تھاٹ ہے یا انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن ہے، اس کا لب لباب ہے انسٹیٹیوشن آف پبلک اکاؤنٹیبلٹی. یہ ویسٹ درست ہوئی ہے عوام کے احتجاجوں سے. عوام میں جب احتجاج کی صلاحیت پیدا ہوئی، اور یہ ہوتی ہے نالج سے، اویئرنیس سے، جب ایکسیس ٹو انفارمیشن بڑھتی ہے. اور یہ اوور نائٹ نہیں بڑھتی، اس کو بھی وقت لگا. جیسے میں نے فرینچ ریولیوشن کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے عوام میں یہ شعور بلڈ اپ ہونا شروع ہوا. ایسا ایسا پریس سے، لوگوں کے انٹریکشن سے ان کو احساس ہوا کہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ ایک ڈائناسٹیکل رول چل رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ باپ کا بیٹا جو پیدا ہوا، اگلا رول اس کے پاس، پھر اس کا بیٹا. یہ جو انٹلیکٹ ہے، وزڈم ہے، انٹیلیجنس ہے، یہ اترتی ہے یا نازل ہوتی ہے ایک خاندان پر. اس کو صدیاں لگی سوچنے میں انسان کو. تھرڈ ورڈ میں ابھی بھی ہے کہ ہمارے شعور اتنے بند ہو چکے ہیں، ہم رائٹ دیتے ہیں کہ یہ جو اقتدار ہے اس خاندان کا رائٹ ہے. گویا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو وزڈم ہے، لائلٹی کا لیول ہے، یا ملک کو سرو کرنے کی ایبلٹی ہے، یہ خاندان سے طلب ہوتا ہے. یہ ڈائناسٹیکل ہے، انسٹیٹیوشن آف پبلک اکاؤنٹیبلٹی. تو لیکن یہ بھی پروٹیسٹ پاور فوری طور پر نہیں ڈیولپ ہوتی، اس کو بڑا وقت لگتا ہے. الٹیمیٹلی کون سی چیز ایک بنیادی تبدیلی لاتی؟ دس کم تھرو لٹریسی. تعلیم کی جتنی کوالٹی اچھی ہوگی، ابھی دیکھیں آپ ملک میں کتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، شعور بلڈ اپ ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، کئی قسم کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے پروٹیسٹ کی وجہ سے حکومتیں مجبور ہو رہی ہیں ڈیلیور کرنے پر. خود جو اپنے کئی اخراجات کم کر رہی ہیں حکومتیں. جیسے آنٹو اور آج ہے کہ جی ایک جہاز میں 70 بندوں کو آپ لے جائیں سرکاری دورے پر. ایسے تو امیر ملک میں نہیں ہوتا.
حالانکہ امیر ملک تو افورڈ کر سکتے ہیں، وہاں تو فوراً پروٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ جی 70 کی ضرورت کیا ہے۔ تھرڈ ورلڈ میں موج لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ نے oblige کرنا ہے تو کہو جی چلو فلاں سیر کراتے ہیں ملک کی۔ تو جب پروٹیسٹ ہونے شروع ہو جائیں گے تو جو انٹور آ جائے وہ 70 سے 7 پر آ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہ جی عوام کہتی ہے ہمارے ٹیکسز ہیں، ہمارے پیسے ہیں، کہ یہ ورتھ سپینڈنگ ہے یہ ٹور؟ اگر تو ہم پہلے ہی غریب ہیں تو آپ کیوں وائی ٹو اسپینڈ، یا اتنی منسٹریز کیوں بنائیں؟ جیسے کہتے ہیں نا ہم آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کم سروینٹ رکھتے ہیں کہ جی میں خان سامہ نہیں رکھ سکتا، میں ان کا جو اور غریب ہو تو وہ تو وائف یا آپ کی مدر وہ گھر کی صفائی بھی خود کر لے گی۔ اب پاکستان سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپل الیکٹڈ ناٹ بائی ورچو آف دیئر کریکٹر اینڈ انٹیگریٹی بٹ بائی ورچو آف دا پریزنس آف ویلتھ ود دم اور دا منی ود دم۔ اب یہ آپ مجھ سے اگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ ساری تھرڈ ورلڈ میں جو معیار ہے حکمرانوں کو منتخب کرنے کا، وہ زیادہ تر یہ ہے 90% کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے۔ یعنی گویا کہ آپ ریسپیکٹ گرانٹ کرتے ہیں ایک ویلدی آدمی، آپ کے پاس کریکٹر انٹیگریٹی لیول نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کے علاقے میں کوئی پیسے کے لحاظ سے مضبوط آدمی ہو تو فوراً سارے سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کونسل کھڑے ہو جائیں، پھر کہیں گے ایم پی ہو جائیں، آپ ایم این اے ہو جائیں، اور بڑا آپ کی بہت انڈسٹریل امپائر ہو تو آپ منسٹر کا بھی آپ کا حق بن جاتا ہے۔ آپ بتائیں یہ ویسٹ میں ماڈل ہے؟ یہ سوچے ہیں؟ ہمارا تو ہاتھ ایسے سلوٹ کے لیے اٹھ جاتا ہے بہت پیسے کے لحاظ سے طاقتور بندے کو دیکھ کر، اس لیے کہ اس کے لیے قانون بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس کو ہر ادارے اس کو ریسپیکٹ دیتے ہیں، اور وہی پھر عوام لرن کرتی ہے کہ اٹس دا منی وچ میکس دا میئر گو۔ یہ پھر ویشیس سرکل بن جاتا ہے۔ اس کو جو پتا ہے کہ پیسے کے بلبوتے پر ہی میں ایم پی بنا، کچھ لوگ ایم این اے بنے، اور زیادہ پیسہ ہوا تو وہ منسٹر کے رینک تک چلے گئے، اور زیادہ ہوا تو صدر اور وزیر اعظم بن گئے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی دولت میں اضافہ کرتا ہے آفٹر انٹرنگ انٹو دا گورنمنٹ کوریڈورز۔ وہ پھر اور ایسے کرپشن کے کیسز کرتا ہے، کک بیک، کمیشن۔ دنیا ملک کے تو سودے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بلینز کے سودے ہوتے ہیں جو چیزیں خریدی جاتی ہیں، عوام کو شعور نہیں ہوتا، لہذا یہ ان کی جنت ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تھرڈ ورلڈ جو ہے یہ کرمنل رولرز کی جنت ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کے رولر 30 سال حکمران ہیں، آپ یہ عرب سپرنگ میں دیکھیں سب 30 سال حکمران رہے تھے، لیکن کمیونٹی آف نیشنز میں ملکوں کو مقام کوئی نہیں تھا۔ یہ اس میں الجزائر ہے، زمبابوے ہے، اور ہیں بے شمار، سوڈان ہے، فلپینز ہے۔ یہ ملک ہیں، ان کے لیڈر ان کے اثاثے باہر کے ملکوں میں اتنے ہیں، ملک کو انہوں نے بیچ ڈالا۔ تو لیکن جو کامن مین ماسز جو ہے، جو جیسے میں نے کہا ڈیموکریسی اٹ سیلف ناٹ این آبجیکٹو، اٹ ہیز ٹو ریئلائز سرٹن آبجیکٹو۔ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں آن اکاؤنٹ آف دا کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ جب پالیٹکس سورس آف اماسنگ ویلتھ بنتی ہے، جب آپ کا بزنس ہے، یعنی رولر کا بزنس ہے کوئی، تو وہ ملک کے اداروں کو اپنے بزنس کو سرو کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ یعنی ملک کے ادارے اس کے بزنس کو تو بڑھانے کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو ہوتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے۔ یہ جب ادارے اس کی پرٹیکولرلی اس کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ یہ ہوتا ہے بائی ابیوز اینڈ مس یوز آف پاور بائی دوز ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس۔ اٹ از این ایولیوشنری پروسیس، ناٹ اے ریولیوشنری ون۔ یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ڈیولپ ہوگا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر آف پاکستان از برائٹ، اس لیے کہ عوام کی جو اویئرنیس ہے یہ جیسے دو طریقوں سے آتی ہے۔ ایک تو کوالٹی آف ایجوکیشن سے، جو کہ ہمارے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ سے آتی ہے، دوسرا سوشل میڈیا یا گوگل کلچر یا یوٹیوب کلچر، یہ جو .com کلچر ہے، یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی کھل گئی ہے۔ یہ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن دیتی ہے، اس سے شعور بہت جلدی پھیل رہا ہے، اور یہ اتنا وقت نہیں لگے گا جتنا فرینچ ریولوشن کو آنے میں لگا تھا، اس کو تو 50 سال لگے تھے۔ اب آپ دیکھیں گے ود ان اے ڈیکیڈ پاکستان میں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، یہ دیکھیں آپ تو ینگ ہیں، ہم پتہ نہیں 10 سال تک زندہ رہتے کہ نہیں، آپ میں بتا رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ آپ میں شعور بہت بڑھ گیا ہوگا، اور آپ کا پروٹیسٹ پاور بہت بڑھ گئی ہوگی، اور یہ جتنے رولرز ہیں they will have to respond to you۔
اب تھوڑی سی باتیں اور میں کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے آپ کو بیٹا سوال 3-4 طریقوں سے آ سکتا ہے. یہ ڈیموکریسی تو ایک ہے، اس کو میں نے لٹریسی سے لنک کیا ہے. جیسے پہلے ایسے آیا تھا ڈیموکریسی اینڈ لٹریسی کانٹ موو ٹوگیدر. اب دیکھیں کہ دنیا میں یہ جو لٹریسی ہے کس طرح اثر انداز ہوتی ہے مختلف چیزوں پر. اسی طرح گڈ اکانومی اینڈ الٹریسی کانٹ موو ٹوگیدر، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی بڑی اکنامک پاورز ہیں آپ ان کا لٹریسی لیول دیکھیں. مثال کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس ہی ہے یا فرانس ہے یا جرمنی ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، اور بھی نارڈک کنٹریز ہیں، یا ویسٹ کے جتنے او ای سی ڈی کے ہیں، یہ او ای سی ڈی کے 34 ممالک ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، تو ہم سب میں 100% کوانٹیٹیولی اونلی نہیں ہے بلکہ کوالٹیٹیولی ان کی اچھی وہاں ایجوکیشن سسٹم ہے. اسی طرح گڈ گورننس اینڈ الٹریسی کانٹ موو ٹوگیدر. تو لہذا یہ کرائم وائلنس کا بھی لنک یہ ہے. اگر امریکہ میں یورپ میں کرائم وائلنس کم ہے تو آپ دیکھیں گے لٹریسی کو جوڑ دیں اس کے ساتھ. اب آ جاتا ہے وہ چائنا کی بات کی. تو جیسے چائنا ہے کہ وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے، کمیونسٹ کنٹری ہے، یعنی ڈیموکریسی ہوتی ہے جہاں اپوزیشن کا وجود ہو. تو چائنا میں اپوزیشن کا وجود نہیں ہے. ایوری سیٹ اپ از کنٹرول بائی دا گورنمنٹ. تو امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے فرانسس فوکویاما. اچھا، انہوں نے ایک جرمنی میں تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از ان ڈکلائن ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. اس کا اشارہ تھا چائنیز ماڈل کی طرف کہ دیکھیں چائنا میں ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن گورننس اتنی اچھی ہے. اس کا ایک وجہ بھی ہے کہ بائی چانس اچھا رولر آ گئے. یہ دیکھیں کنزیکٹیولی 2 رولر اچھے مل گئے. آئے کمیونسٹ پارٹی سے. ایک ڈینگ زیاؤپنگ آیا 78 میں جس نے ماڈرن چائنا کی بنیاد رکھی، اور یہ موجودہ شی جن پنگ آ گئے. یہ بڑا سخت ہے اور یہ کرپشن کے خلاف ہے، بڑی سزائیں دیتا ہے، سارے ملک کو سیٹ کر کے آگے لے گیا. اور اس کا جو اچیومنٹ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، تو دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک اس نے ایسوسیٹ کر لیے. اور جو سپر پاور کے لیے چیلنج کیوں ہے کہ اس کا جو اکنامک گراف ہے ڈیولپمنٹ کا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو سرپاس کر گیا. تو لہذا بڑی جلدی کہ ود ان 5 ایئرز اور 4 ایئرز تو یہ اس سے بڑی اکانومی ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کا باقی سیٹ اپ بلڈ اپ ہوگا. پریزیڈنٹ نکسن نے جب ریزائن کیا تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ واٹر گیٹ سکنڈل ہوا. اس نے اپوزیشن کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس کو بگ کیا، گویا کہ اس کو انہیں کلینڈسٹائن مینر آپ ریکارڈ کیا، آؤٹ ہو گئی چیز. تو اب عوام میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ اپوزیشن کو ان کی باتوں کو ایک چھپ کر ریکارڈ کرے. یہ چیز اتنی آؤٹ ہوئی، اتنا پریشر ڈیولپ ہوا کہ ہی ہیڈ ٹو ریزائن. تو یعنی وہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ پاور آف پروٹیسٹ اور انسٹیٹیوشن آف پبلک اکاؤنٹیبلٹی، اس میں یہ فٹ ہوتی ہے. اسی طرح ماضی میں ہالینڈ کے پرائم منسٹر تھے تو وہ آفس میں بائی سائیکل پر جانا شروع ہو گئے. اب وہ پوائنٹ یہ تھا کہ عوام میں ایک شعور تھا کہ ہمارے جو ٹیکس کے پیسے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، سب سے بڑا تو پرائم منسٹر ہے، تو یہ ان ٹیکس کے پیسوں کا خیال کرتا ہے. تو وہ جناب اس نے کہا جی میں کل سے سائیکل پر جایا کروں. تو وہ سائیکل پر جاتا تھا. اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس نے کیا ایکشن، یہ رسپانس تھا عوام کے جذبات کو، کہ عوام بڑے کانشیس ہیں، مجھے مائنیوٹلی آبزرو کرتے ہیں. وہ ٹیکس کے پیسوں کی کانشیسنیس کتنی ہے. لٹریسی از دا پینیسیا. دس از آل فرام مائی سائڈ. دوسری یہ ہے کہ ہماری اپنی جو کلاسز ہیں، یہ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مہینے ہم اسٹوڈنٹ لیتے ہیں جو 2023 کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے اف اینی باڈی از دیئر، کہ ہر مہینے کی 3 تاریخ کو ہم نئے اسٹوڈنٹس لیتے ہیں اور تھرو آؤٹ دا ایئر ہمارا سیٹ اپ رہتا ہے آن لائن زوم پر ہوتا ہے. تو یہ میں بتانا تھا. تو جی تھینک یو ویری مچ.